بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 19 کرتے ہیں. لیکچر نمبر 19 میں آپ کو پتہ ہے کہ اب فائنل ٹرم کا جو سلیبس ہے نا وہ ہمارا اب لیکچر نمبر 19 سے لے کے آگے آن ورڈ جو ہے وہ 45 تک ہمارا چلے گا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے بچے تھے جو پی ایس پہ 101 ایسا کورس ہے نا کہ تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے, تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ ان کا لاسٹ بالکل موومنٹس میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو فرام دا فرسٹ ڈے آپ لوگ اس کو لے کے چلیں تب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی, ورنہ پھر اس میں ایف گریڈ جو ہے نا بچے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پی ایس وائی 101 ڈیفیکلٹ ہے. حالانکہ یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, بٹ اتنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. فرام دا فرسٹ ڈے آپ لوگ اسٹڈی کیا کریں. اور اس کے علاوہ ایون کہ آپ لوگوں کو روزانہ آپ کی یاد دہانی کے لیے جو ہے نا وہ پوسٹ بھی میں لگاتی ہوں یوٹیوب پہ کہ آج جو ہے آپ نے یہ لیکچر کرنا ہے, آپ جو ہے یہ لیکچر کرنا ہے. ابھی جو فائنل میں تو ریگولرلی ہی میں پوسٹ لگایا کروں گی. گروپ میں پہلے میں بتاتی تھی, بٹ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو گروپس نہیں جوائن کر سکتے, ان کو ایشوز ہوتے ہیں. سو اسی لیے اب جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ میں روزانہ ڈیلی کی بیسس پہ میں پوسٹ لگا دیا کروں گی کہ آپ نے کون کون سے سبجیکٹ کو کیسے کیسے پڑھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ پوسٹ صرف سبسکرائبرز کو ہی شو ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ پہلے بتا دوں, ٹھیک ہے. پوسٹ ان کو نہیں شو ہوتی جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا. تو اگر آپ لوگوں نے پوسٹ وغیرہ دیکھنی ہے, ڈیلی کی روٹین دیکھنی ہے, تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور روزانہ پوسٹ میں جو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس کو آپ فالو کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. آج ہم لوگوں نے کانشیسنس کی آلٹرڈ سٹیٹس کے بارے میں پڑھنا ہے. کانشیسنس کا مطلب ہوتا ہے شعور, آگاہی. ٹھیک ہے. اب اس کی مختلف قسم کی وہ سٹیٹس ہوتی ہیں, ہم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے. سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ویکفلنس, یعنی کہ جب آپ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, سلیپ جب سو رہے ہوتے ہیں, اور فٹیگ یعنی کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان تینوں جو ہے نا یہ کانشیسنس کے زمرے میں آتی ہیں. ویکفلنس ہماری زندگی کا ایک پروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ کون سا پروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے. دیٹ از اے ویکفلنس. کیوں پروڈکٹیو ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ پروڈکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت ہی ضروری ایک پہلو ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنی فزیکل انرجی کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. پھر اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں, پھر آپ لوگوں کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تینوں جو ہے نا مختلف قسم کے فیسز ہوتے ہیں کانشیسنس کے, ویکفلنس, سلیپ اور فٹیگ. سائیکولوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن میں مختلف اوقات میں ہماری جو کانشیسنس ہے اس کی ڈفرینٹ سٹیٹس ہوتی رہتی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں صرف کانشیسنس کی, کانشیسنس کیا ہوتا ہے؟ ایک اویئرنیس ہوتی ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کانشیسنس اویئرنیس کا ایک دوسرا ایک نام ہے, یعنی کہ آگاہی کا ایک دوسرا نام ہے. کس چیز کی آگاہی؟ سینسیشنز کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ محسوس کرنے کی, احساسات کی, تھاٹس کی, سوچ کی, فیلنگز کی, ایموشنز کی, ایونٹس کی, آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان سب کی اویئرنیس کا, بیداری, آگاہی کا نام ہی کانشیسنس ہوتا ہے. کانشیسنس ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہوتا ہے. سبجیکٹیو ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی کانشیسنس دوسرے سے الگ ہوتی ہے. پوری دنیا کے انسانوں کی کانشیسنس کبھی بھی سیم نہیں ہوتی. اسی لیے اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ کانشیسنس ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ہمارے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کے اندر کی ایک دنیا کے آپ کیسے باہر کی دنیا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیٹ از اے کانشیسنس. اور کانشیسنس ایک ایسی چیز ہے کہ باہر کا کوئی بھی بندہ اس کو آبزرو نہیں کر سکتا کہ آپ کے کانشیسنس میں کیا چیز چل رہی ہے. کانشیسنس کی اگر ہم لوگ نیچر کی بات کریں تو مختلف قسم کے ڈائمینشنس ہوتے ہیں اس میں ہماری پرسیپشنز بھی آ جاتی ہیں, یعنی کہ آپ چیزوں کو کیسے پرسیپٹ کرتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک کانشیسنس میں آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ with wide variation in how aware we are of outside stimuli, یعنی کہ آپ باہر کے کوئی بھی stimulus, کوئی بھی سگنل اگر آپ لوگوں کو ملتا ہے تو آپ لوگ کیسے پرسیپٹ کرتے ہیں. that is also consciousness. کچھ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنس ایک ایسا لفظ ہے صرف آپ لوگ ان مینٹل ایکسپیرینسز پہ اپلائی کر سکتے ہیں جن سے آپ لوگ یعنی کہ ان پہ بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن سے آپ لوگ اویئر نہیں ہوتے. لیکن کچھ سائیکولوجسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. مینٹل ایکسپیرینسز صرف ان کو ہی آپ لوگ کانشیسنس کا نام دے سکتے ہیں جس سے آپ لوگ اویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ آگے کانشیسنس کی کچھ اسٹیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اسٹیٹس مختلف قسم کی ہوتی ہیں.
کبھی آپ لوگ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پہ اپنے احساسات، جذبات سے، فیلنگ سے، ایموشن سے، ایونٹ سے، سراؤنڈنگ سے بالکل ان اویئر ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے یا جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پارشلی ان اویئر ہوتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو، جیسے کچی نیند میں انسان ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تھوڑا بہت اس کو محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانشیسنس کی جو اسٹیٹس ہوتی ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے چینج ہونے کی مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ریزنس ہوتے ہیں. ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے بھی صحیح. کانشیسنس ایک کانٹینیوم ہوتا ہے جو کہ ٹوٹل کانشیس سے لے کے ان کانشیسنس تک جاتا ہے. یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہ ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بالکل بھی آگاہ نہیں ہوتے. تو کانشیسنس از اے کانٹینیوم. اگر ہم لوگ اس کی اسٹڈی کی بات کریں تو پرانے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ سائنٹیفک مینر کے تھرو آپ لوگ کانشیسنس کو اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اب جو ہے نا مختلف قسم کی سائنٹیفک ٹیکنیکس ہمیں اویلیبل ہیں کہ آپ لوگ کانشیسنس کو اسیس کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں. ایک جو ٹیکنیک ہوتی ہے الیکٹرو انسیفیلوگرام، ایک مشین ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے برین کے ساتھ مختلف قسم کی وائرس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. وہ آپ لوگوں کے ساری برین کے امیج کو گراف کی صورت میں وہ دکھاتا ہے کہ انسان کے کانشیسنس میں، شعور میں اس وقت کیا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کانشیسنس کی مختلف قسم کی اسٹیٹس ہوتی ہیں، مختلف قسم کی حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں ہم لوگ اس کو باری باری ڈسکس کریں گے. سلیپ، ڈریمنگ، ہپنوسس، میڈیٹیشن، ڈرگ انڈیوسڈ اسٹیٹس. تو یہ 5 اس کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی اسٹیٹس ہوتی ہیں. اچھا، ہم اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کی کانشیسنس کی اسٹیٹس میں جب تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سینسیشنز، آپ کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی امپیئر ہو جاتی ہے، اس پہ بھی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک طریقے سے سوچ نہیں سکتا، اللاجیکل سوچے گا، اراشنل سوچے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جو ایموشنل رسپانس میں، یعنی کہ جذباتی طور پہ جو رسپانس کرنا ہوتا ہے اس میں بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. انسان کے دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. انسان کسی بھی چیز کو ایب نارملی جو ہے نا وہ پرسیپٹ کرے گا، ایب نارمل طریقے سے، ٹھیک طریقے سے پرسیپٹ نہیں کرے گا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو وقت کا، جگہ کا بالکل احساس ہی نہیں ہوتا، اتنے زیادہ وہ بیگانہ ہوئی ہوتے ہیں ارد گرد کے حالات سے. اس کے بعد امپیئرڈ فیزیولوجیکل پروسیسز، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ کے جو آگاہی میں، آپ لوگوں کے کانشیسنس میں جب ویریشنز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کی جو فیزیولوجی، یعنی کہ جو فزیکل پروسیسز ہوتے ہیں نا آپ کی باڈی کے اندر، اس میں بھی امپیئرمنٹس ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی ہم لوگ کانشیسنس کی اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، دیٹ از اے سلیپ. سلیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں آپ یا تو مکمل طور سے یا آپ لوگ کسی حد تک آپ ان اویئر ہوتے ہیں ارد گرد کے حالات سے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سلائٹ ویکفلنس، یعنی کہ کچی نیند جیسے ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت آپ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار لائٹ ٹرینکویلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ نیند بے ہوشی کی حالت اگر ہم لوگ کر لیں تو وہ. اور نیئرلی ٹوٹل ڈیٹیچ فرام ایکسٹرنل ورلڈ، یعنی کہ نیند میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ باہر کی دنیا سے بالکل مکمل طور پہ جو ہے نا وہ بیگانہ ہو جاتے ہیں. سلیپ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریسٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کی مسلز، آپ کی نروز بالکل ریلیکس ہوتی ہیں. باڈی جو ہماری ہوتی ہے یہ دوبارہ سے ایک طرح سے اپنی انرجی کو ریچارج کرتی ہے تاکہ اگلے دن جو بھی کام کرنے ہیں وہ آسانی سے ہو سکے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دوپہر میں بھی سونے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلائمیٹ کے اوپر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں نیند آتی ہے دن میں، لیکن سردیوں میں نہیں آتی. کلچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہیلتھ اسٹیٹس پہ بھی. انسان بیمار ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ نیند آتی ہے، کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بالکل بھی نیند نہیں آتی. تو ہیلتھ اسٹیٹس پہ بھی یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سلیپ کی مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں. دیر آر دا 4 stages آف سلیپ. اب یہ جو اسٹیجز ہوتی ہیں یہ ایک سائیکل میں موو کرتی ہیں، اور ہر اسٹیج کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا وہ 90 منٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک اسٹیج 90 منٹس تک چلے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی اسٹیج آ جائے گی، وہ بھی 90 منٹس تک چلے گی. پھر اس کے بعد تیسری اسٹیج آئے گی، وہ بھی 90 منٹس تک چلے گی. 4th اسٹیج وہ بھی 90 منٹس تک چلے گی. اس طرح سے پھر جو اسٹیج آئے گی آپ کی جاگنے والی آ جائے گی. پھر جب آپ سوئیں گے پھر دوبارہ سے یہ ایک سائیکلک ڈیوریشن چلتا رہتا ہے. جو بھی کوئی بھی انسان جب سو رہا ہوتا ہے نا تو ان ساری اسٹیجز میں ٹرانزیشنز ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ یہ اسٹیجز چینج ہوتی رہتی ہیں. 1 سے 2 کی طرف جائیں گی، 2 سے 3 کی طرف جائیں گی، اس طرح سے. اور جیسے جیسے رات گزرتی چلی جا رہی ہوتی تو انسان کی جو نیند ہوتی ہے وہ کم گہری ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. یہ جو سٹیجز ہیں اس کو الیکٹرو انسیفیلوگرام سے بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے، EEG سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے ایز اے MCQs یاد رکھنا ہے. اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے.
اس سے اسٹڈی کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایک مشین ہوتی ہے نا، یہ انسان کی برین کے اندر جتنی بھی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرتی ہے اور اس کو ڈسپلے کرتی ہے، یعنی کہ دکھاتی ہے. برین کے اندر ویوز ہو رہی ہوتی ہیں، الیکٹریکل چارجز ہوتے ہیں نا، تو ایک ویو کی فارم میں پورا جو ایک گراف ہوتا ہے نا وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیتی ہے الیکٹروانسیفالوگرام، اور آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی اسٹیج میں کس طرح کی ویوز ہیں، کون سی اسٹیج میں برین زیادہ کام کر رہا ہے، کون سی اسٹیج میں برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ لوور ہے. سب سے پہلے ہم لوگ اسٹیج 1 کی بات کرتے ہیں. یہ سب سے شروع والی اسٹیج ہوتی ہے جب انسان سونے اور جاگنے کی درمیان کی کیفیت میں موجود ہوتا ہے. اس وقت برین کی جو ویوز ہوتی ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں، وولٹیج جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے. شروع میں یہ جو اسٹیج ہوتی ہے یہ تب ہوتی ہے جب آپ لوگ خواب نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے، پھر بھی جب آپ لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں نا، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کچھ امیجز شو ہو رہے ہوتے ہیں. ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دل کی جو دھڑکنیں ہوتی ہیں وہ ارریگولر ہو جاتی ہیں، سانس تیز ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو آئی موومنٹ ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. ریپڈ آئی موومنٹ، REM اس کو بولا جاتا ہے. اس کا پورا فنامنا ہم لگا کے چل کے اسٹڈی بھی کریں گے. تو اسٹیج 1 میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے یاد. اس کے بعد ہماری اسٹیج 2 آ جاتی ہے. یہ لیول ہوتا ہے کہ جو اسٹیج 1 سے انسان تھوڑا سا زیادہ نیند کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. اس میں جو ویو پیٹرن ہوتا ہے وہ زیادہ ریگولر ہو جاتا ہے اور اس میں شارپ پیکس ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر گراف جو ہمیں الیکٹروانسیفالوگرام دکھاتی ہے نا، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن جو ویوز کی موومنٹس ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، شارپلی پوائنٹڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر ہم لوگ یوں بات کریں نا تو یہ ویوز جو اوپر جائیں گے نا تو بہت زیادہ اس طرح سے پوائنٹڈ ہوں گی. پھر ٹھیک ہے، یہ مطلب اس طرح سے. تو یہ جو ویوز ہوتی ہیں نا اس کو ہم لوگ پھر سلیپ سپنڈلز بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ سلیپ سپنڈلز جو ہوتے ہیں نا وہ کون سی اسٹیج میں ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو اسٹیج 2 ہوتی ہے اس میں انسان کو جگانا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری اسٹیج 3 آ جاتی ہے. اس میں برین کی ویوز کام ہونا سٹارٹ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. پہلے تو وہ تیز ہوتی ہیں نا، اب اس اسٹیج 3 پہ آ کے کام ہونا سٹارٹ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. ہائر پیکس ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ جو گراف جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو پیکس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہائر ہوتی ہیں، لیکن جو ویلیز ہوتی ہیں یعنی کہ یہ نیچے کی طرف جو گراف ہوتا ہے نا یہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 یہ دونوں ہی تقریباً رات کا جو پہلا پہر ہوتا ہے نا اس میں یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو اسٹیج 4 سٹارٹ ہو جاتی ہے. اسٹیج 4 وہ ہوتی ہے کہ انسان بالکل باہر کی دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے اور باہر سے اگر اس کو کوئی اسٹیمولس ملتا بھی ہے نا تو اس کو رسپانس نہیں کرے گا یا تو بہت کم رسپانس کرے گا. یہ سب سے زیادہ گہری نیند ہوتی ہے اسٹیج 4 پہ. یہاں پہ جو برین کی جو ویو پیٹرن ہوتا ہے وہ زیادہ ریگولر ہوتا ہے، سلوور بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو ٹائم ہوتا ہے نا اس اسٹیج کے دوران یہ ہوتا ہے کہ رات کا جو شروع کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے. اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ لائٹر اسٹیجز آنا شروع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. پھر اس میں انسان کی جو نیند ہے نا وہ زیادہ گہری نہیں ہوتی اور یہ ہوتی ہے رات کے پچھلے پہر کے بعد جب انسان کی جو نیند ہے نا وہ کم گہری ہوتی ہے. اچھا، اب آگے بات اگر ہم لوگ کریں تو ہمیں کتنا سونا چاہیے، ہمیں نیند کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے اندر نا ایک ردم ہوتا ہے، دیٹ از اے سرکیڈین ردم. ٹھیک ہے. سرکیڈین ردم وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو بایولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے ایک 24 آور کے سائیکل کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. سلیپ دیکھیں تو وہ بھی ایک سائیکل کے تھرو، ایک آپ لوگوں کو پتا ہو کہ انسان کی جس ٹائم پہ سونے کی عادت ہوتی ہے اس کو خود بخود اس ٹائم پہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کیوں؟ آپ لوگوں کی باڈی کے اندر ایک ردم سٹارٹ ہوتا ہے. یہ جو ردم ہوتا ہے نا یہ سارے انسانوں کے درمیان میں سیم نہیں ہوتا، یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر مختلف ردم ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت جلدی سو جاتے ہیں، کچھ ہیں وہ ان کو دیر سے نیند آتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دن میں سونے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن میں سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نہیں سوتے. تو یہ جو ردم ہوتا ہے نا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آگے ہم لوگ اب بات کرتے ہیں REM کی، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. یہ وہ ہوتا ہے کہ جب سونے کے درمیان آپ کی جو آئیز ہوتی ہیں نا وہ بہت تیز تیز موو کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتی ہیں تقریباً کوئی بھی نوجوان انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو اس میں سے 20% جو ٹائم ہوتا ہے اور اس میں اس کی آئی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ اسٹیج 1 میں ہوتی ہے. آئیز آپ کی آگے پیچھے موو کر رہی ہوتی ہیں، بیک اینڈ فورتھ. یہاں پہ آپ کی نیند بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اور ایون کہ آپ کے جو مسلز ہوتے ہیں نا باڈی کے وہ یوں نظر آ رہے تھے جیسے بالکل پیرالائز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس اسٹیج پہ انسان کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے.
یہی وہ سٹیج ہوتی ہے REM کی جب انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آئیز موو کر رہی ہوتی ہے نا وہ اسی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے کہ انسان خواب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی آئی کی جو ہے نا وہ موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو REM سلیپ ہوتی ہے یہ بہت انپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی زندگی کے لیے, فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکل بھی, کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ گہری نیند ہوتی ہے, یہ انسان کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کو REM سلیپ کی بہت اس گہری نیند کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی بھی انسان کی REM جو سلیپ ہوتی ہے جب وہ بہت گہری نیند میں ہوتا ہے, اگر اس کو جگا دی جائے, ڈسٹرب کر دیا جائے, تو پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ سے وہ REM سلیپ میں جائے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کتنی ضرورت ہوتی ہے سونے کی. ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ تو سونے کی ضرورت ہوتی ہے مختلف. اب یہ جو رینج ہوتی ہے نا کہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے, کتنے گھنٹے لوگ سوتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ویری ہوتا ہے, یعنی کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر بندے کے. کچھ لوگ, زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ 3 to 9 آورس ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں 3 گھنٹے کی نیند ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں 9 گھنٹے کے وہ نیند ہوتے ہیں, کچھ اس کے درمیان ہوتے ہیں. بٹ ایوریج یعنی کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ رات کو 7 سے 8 گھنٹے تک وہ سوتے ہیں, اور یہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اتنی نیند آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. سلیپ کا ایک کمولیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. کمولیٹیو افیکٹ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ پچھلی رات نہیں نہ سوئے تو بھی آپ لوگوں کو وہ نیند جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کرنی پڑے گی, چاہے آپ لوگوں کو دن میں سونا پڑ جائے یا آپ لوگوں کو اگلی رات جو ہے نا وہ جلدی نیند آ جائے گی. تو اگر آپ لوگوں نے کوئی نیند مس کی ہوئی ہوگی تو وہ آپ لوگوں کے کمولیٹیو افیکٹ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو سونا پڑے گا. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سلیپ ڈیپریویشن کا. یعنی کہ کوئی بھی انسان جو جانور ہوتے ہیں نا تو ان میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیند ان کو کم آتی ہے, اس سے بہت برے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ افیکٹ ٹیمپریری ہوتے ہیں. جب آپ لوگ دوبارہ سے نیند پوری کرنا سٹارٹ کر دیں تو پھر وہ افیکٹس ختم ہو جاتے ہیں. سلیپ ڈیپریویشن یعنی کہ اگر آپ لوگ کم سوئیں, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی مینٹل اور فزیکل دونوں طرح کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے, اریٹیبلٹی, آپ اریٹیشن فیل کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی لاجیکل تھنکنگ کے اوپر کنسنٹریشن یعنی کہ توجہ مرکوز کرنے پہ آپ لوگوں کے بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں. جب آپ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کا ریئیکشن ٹائم بھی بہت سلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سلیپ ڈیپریویشن کا بہت زیادہ برا افیکٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ایکیڈیمک پرفارمنس کے اوپر, کیونکہ بہت سارے ایسے پروفیشنز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کے مائنڈ اور باڈی کی الرٹنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. لیکن جب آپ لوگ سلیپ ڈیپریویشن ہوتی ہے, ٹھیک طریقے سے نہیں سوئے ہوئے ہوتے, تو اس وجہ سے پھر آپ لوگوں کا مائنڈ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا. ہمیشہ جب آپ لوگوں نے اچھی نیند پوری کی ہوئی ہو تو آپ لوگ فریش بھی ہوتے ہیں, اور آپ روزمرہ کے جتنے بھی سٹریسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے بھی آپ لوگ ریڈی ہوتے ہیں. اب ہم لوگ کچھ بات کریں گے سلیپ کے بارے میں, تو ہم لوگوں نے بات کر لی. سلیپ ڈس آرڈرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. نیند سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں. کچھ ایسی پرابلمس ہوتے ہیں کہ لوگ انیبلٹی ٹو سلیپ, وہ سو ہی نہیں سکتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں بہت مشکل سے ان کو نیند آتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیند میں بار بار جاگ رہے ہوتے ہیں, انٹرپشن ہو رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چاہے وہ بہت ہی ڈیپ سلیپ سو چکے ہوں, ٹھیک طریقے سے انہوں نے نیند پوری کر دی, پھر بھی وہ خود کو سلیپی فیل کرتے ہیں, جیسے ان کو نیند آ رہی ہے. تو نیند سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں انسومنیا. ٹھیک ہے, اور بھی مختلف قسم کی سلیپ ڈس آرڈرز ہوتی ہیں, جیسے ہوتی ہے سلیپ واکنگ اور سلیپ ٹاکنگ. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے, کچھ ہوتے ہیں جن کو نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے. دیٹ از آلسو اے سلیپ ڈس آرڈر. سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے کیوں ہیں؟ مختلف قسم کی اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں. سٹریس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور پری اوکوپیشن یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں ٹینشن لینا, خوف محسوس کرنا. کوئی ذہنی طور پہ کوئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی سلیپ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. نوائز پولوشن, بہت زیادہ جہاں پہ شور ہو وہاں پہ بھی سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ڈائجسٹیو پرابلمس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, آپ لوگوں کی معدے میں گڑبڑ ہے, آپ لوگوں کو نیند نہیں آتی. فزیکل النس, یہ بھی ایک چیز ہے, جب انسان بیمار ہوتا ہے, جیسے بخار بہت زیادہ اگر تیز ہو جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی. ڈرگ ابیوز اینڈ میڈیکیشن, یعنی کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہائی کیفین انٹیک اینڈ مینی ادر, جب کوئی کیفین بہت زیادہ آپ لوگ اماؤنٹ میں استعمال کر لیں, کافی پی لیں گے رات کو, آپ لوگوں کو نیند نہیں آئے گی. تو مختلف قسم کی سلیپ ڈس آرڈرز کے پیچھے مختلف ریزنز جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے اور ٹریٹ کیسے کرنا ہے سلیپ ڈس آرڈرز کو, یعنی کہ جن کو نیند نہ آنے والا مسئلہ ہو یا کوئی بھی نیند سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو, آپ لوگوں نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے. سلیپ ڈس آرڈرز کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ کوئی انسان بالکل سو ہی نہیں سکتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان یوں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی, میں سو نہیں سکا. یہ ایک چیز ہوتی ہے, یعنی کہ نیند کبھی کبھار آ بھی رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان سو نہیں سکتا. دیٹ از آلسو اے سلیپ ڈس آرڈر. اب اس میں مختلف قسم کے کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی آگے لائف میں چل کے بھی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیپنگ پلز سے آپ لوگ اوائڈ کریں. زیادہ تر سلیپ پرابلمس ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ سلیپنگ پلز کا انہوں نے خود کو عادی بنایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ,
آپ اپنا روم یا جہاں پہ جو بھی جگہ ہے سونے کے لیے, آپ لوگ اپنا کوئی ایک جگہ جو ہے نا وہ سونے والی وہ آپ لوگ فکس کر لیں کہ میں نے روزانہ ادھر ہی سونا ہے. اپنی جگہ کو بار بار مت بدلیں, اس سے بھی ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی. جب آپ لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ نے کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا, مائنڈ کو بالکل بلینک کریں. ایون کہ جب آپ لوگ جس جگہ پہ آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن بھی نہیں رکھنا. اگر وہاں پہ ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے تو پھر بھی آپ لوگوں نے سوتے ٹائم کوئی بھی پروگرام کوئی بھی مووی نہیں دیکھنی. ہمیشہ سوتے ٹائم جو ہے نا کسی بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں. یہ تو واقعی بڑی اچھی. بعض دفعہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کریں, پڑھنے کا دل نہیں کرتا, جیسے ہی بک کو دیکھتے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے. یہ جن لوگوں کو یہاں سے اب چیز ثابت ہوتی ہے نا کہ پڑھنے سے نیند آتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیشہ کوئی انٹرسٹنگ سی ایکسائٹنگ سی بک لے کے بیٹھے اپنے بیڈ پہ, پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں کو نیند آ جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بیڈ پہ لیٹے ہیں لیکن لیٹے بھی رہے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تو آپ لوگ بیڈ سے اٹھیں, ایک چکر لگائیں, دوبارہ آ کے لیٹیں, ٹھیک ہے. اور صبح جلدی اٹھنے کی آپ لوگ عادت ڈالیں. اپنے سلیپ ٹائم کو چینج مت کیا کریں, ایک ہی ٹائم آپ لوگ فکس رکھیں کہ میں نے روزانہ اس ٹائم پہ میں نے سونا ہے, اس ٹائم سے میں نے اٹھنا ہے. جب آپ لوگوں کی وہی بات ہے نا کہ جب آپ لوگ روزانہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں نا کہ ایک ہی ٹائم پہ سونے کی, تو اس سے آپ لوگوں کی باڈی کے اندر وہ ردم جو ایک سائیکل ہوتا ہے وہ خود ہی پروڈیوس ہو جاتا ہے, وہ خود اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو نیند آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کچھ خود کو ریلیکس کرنے کی ایکسرسائزز سیکھیں, کیفین کو اوائڈ کریں, رات کو زیادہ کھانا نہیں کھانا, ٹھیک ہے. اور ایون کہ سونے کے ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا کریں, ایک گرم دودھ کا گلاس پی کے آپ لوگ سویا کریں تو اس سے بھی بہت اچھی نیند آتی ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل ایک اپلیکیشنز ہیں جس سے آپ لوگ اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں. آگے ہم لوگ ڈریمز کی بات کرتے ہیں. ڈریمز ایک ایسے ہمارے ذہنی تجربات ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نیند میں نظر آتے ہیں. ہر انسان کو خواب آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ہمیں خواب آتے ہی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. خواب ہر کسی کو آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ خواب کا وہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے نا اس کو وہ بھول چکے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہی نہیں ہے. ہمیں ڈریمز آتے کیوں ہیں؟ یہ ایک ضرورت ہوتی ہے, ایک نیڈ ہوتی ہے انسان کی کہ اس کو خواب آئیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک چیز ہے کہ یہ ہماری یہ نیڈ پوری ہو جاتی ہے خود بخود. ڈفرینٹ قسم کے سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے ایکسپلین کیا اس فینامنا کو 4 قسم کی تھیوریز اینڈ ڈریم کے بارے میں. پہلی سیگمنٹ فریوڈ نے دی تھی, تھیوری آف انکانشیس وش فلفلمنٹ. انکانشیس وہ یہ کہتے تھے سیگمنٹ فریوڈ کہ جو ہمارا جو لاشعوری طور پہ ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں نا جو کہ ہماری ریئل لائف میں پوری نہیں ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ان خواہشات کو دبا دیتے ہیں, تو وہ ہمیں ڈریمز میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. مینیفیسٹ کنٹینٹ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتا ہے لیٹڈ کنٹینٹ کو. مینیفیسٹ کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ لوگوں کو بالکل بظاہر واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. لیٹڈ کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ ڈھکا چھپا ایک کنسیپٹ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو مینیفیسٹ پارٹ یعنی کہ آپ لوگوں کو خواب میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا اصل میں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے جو ایک معنی ہوتا ہے جو لیٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو کچھ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسی تعبیر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو خواب میں ایسی وشز جو کہ فلفل نہیں ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمبلس کی فارم میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوئی بھی سائیکو انالسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کسی بھی خواب کے ہڈن کنٹینٹ کو ڈگ کر سکتا ہے اور آپ کے کانشیس لیول تک لا کے اس کو آپ کو سمجھا سکتا ہے. تو کون ایسے کرتا ہے؟ دیٹ از اے سائیکو انالسٹ جو کہ ڈریمز کو جو ہے نا وہ اینالائز کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ایک اور دوسری جو تھیوری ہے دیٹ از اے ریورس لرننگ تھیوری. دیکھیں انسان پورے دن میں اس کو مختلف قسم کی انفارمیشن دیکھیں نا آپ لوگوں کی جو آنکھ ہے نا وہ پورے دن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتی ہے, تو ارریلیونٹ انفارمیشن بھی آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے. تو وہ اکٹھے ہوتے ہوتے اتنی زیادہ اکٹھی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیوژن فیل ہوتی ہے, ٹھیک طریقے سے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. تو جو خواب ہوتے ہیں نا اس کے تھرو وہ والی ایکومولیشن ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک جو ارریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگوں کے مائنڈ سے یوں سمجھ لیں کہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. ایون کہ آپ لوگوں نے بغیر جان بوجھ کے کوئی ایسی کوئی چیز سیکھ لی ہوتی ہے نا جو کہ بالکل ارریلیونٹ ہوتی ہے آپ سے ریلیٹڈ, تو ڈریمز کے تھرو آپ لوگ وہ بھی بھول سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ڈریمز فار سروائیول تھیوری. ڈریم ایک ایسا سورس ہے کہ آپ لوگ مختلف قسم کی انفارمیشن کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں اپنے خواب میں, اس کو ری پروسیس کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. جو ڈریمز ہوتے ہیں نا وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ڈیسیجنس کو. بعض دفعہ آپ لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں, وہ چیز آپ لوگوں کو خواب میں اچھے طریقے سے نظر آ جاتی ہے. یہ سائیکالوجسٹ یا کچھ سائنٹسٹ ایسے کہتے ہیں کہ یہ انہیرٹ ہوئے ہمارے نان ہیومن انسیسٹر سے, یعنی کہ کچھ جیسے چارلس ڈارون ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ
انسان کے آباء و اجداد جو ہے نا وہ بندر تھے. تو وہ ایسے ہی جو سائنٹسٹ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیپیسٹی ہے نا, کیونکہ وہ جو بندر ہوتے ہیں نا ان کا دماغ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, تو وہ جو نان ہیومن کیونکہ ہمارے انسسٹرز تھے تو وہ جو ہے نا انفارمیشن کو ٹھیک طریقے سے پروسیس نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے دماغ چھوٹے ہوتے تھے. تو وہ جو باقی کی جو انفارمیشن پروسیسنگ ہوتی تھی نا وہ ان کو خواب میں نظر آتی تھی کہ وہ خواب میں ان کی جو ہے نا وہ انفارمیشن پروسیسنگ کا میکانزم ہوتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بندر کی اولاد ہے, بلکہ ہمارا تو یہ بلیو ہے کہ ہم لوگ تو حضرت آدم کی اولاد ہیں. ہم لوگ تو نہیں کہتے کہ ہم لوگ باندر کے بچے ہیں. جو ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں وہ خود ہی ہوں گے, ان کا یہ بلیو ہوگا کہ وہ کسی باندر کے بچے ہیں, بٹ ہم جو ہے نا اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے, ہم لوگ تو کسی انسان کی ہی اولاد ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایکٹیویشن سینتھسس تھیوری کے جو چوتھی جو تھیوری ہے ڈریمز کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈریمز آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں نا یہ اصل میں بایولوجیکل پروسیسز کی وجہ سے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کی باڈی کے اندر کچھ بایولوجیکل پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خواب نظر آتے ہیں. اچھا, وہ اس بات کا جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک جو سمجھ لے کہ ثبوت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب REM سلیپ ہو رہی ہوتی ہے نا, ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ, جب آپ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو برین ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی الیکٹریکل انرجی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ جو الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کے برین کے مختلف پورشنز کے اندر کچھ یادیں سٹور ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کی جو برین کے اندر الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے نا ان یادوں کو جا کے اسٹیمولیٹ کرتی ہے. پھر آپ لوگوں کا برین ان تمام یادوں کو ایک آرڈر کی شکل میں لا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہے, اور اس ساری ایک سٹوری کی فارم میں جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھاتا ہے. تو وہ ایک ڈریم بن جاتا ہے. اور وہ جو سٹوری کے اندر جو گیپس ہوتے ہیں نا وہ ہمارا مائنڈ اس طریقے سے اس کو فیل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک لاجیکل چیز نظر آتی ہے. یہ تھیوری جو ہے نا وہ ہابسن نے دی تھی. تو فورتھ تھیوری سے ڈریم سے ریلیٹڈ جو ہم لوگوں نے پڑھ لی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ہم لوگوں نے سلیپ کے بارے میں پڑھ لیا, اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈریم کے بارے میں بھی پڑھ لیا. اب ہم لوگ تیسری جو کانشیسنیس کی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہپنوسس. یہ وہ کنڈیشن ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ہائیلی سجیسٹیبل اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اس کو کوئی بھی کام کہیں وہ کرتا چلا جائے گا. یہ جو ہپنوٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کی انسٹرکشنز دیتے ہیں, اور جس بندے کے اوپر ہپنوسس ہو رہی تو وہ انسٹرکشنز کو فالو کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. انسان بالکل ایک ٹرانس کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے اور بغیر کسی ریزسٹنس کے, بغیر کسی مزاحمت کے ہر بات کو مانتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اب وہ جو ایون کہ جب وہ ٹرانس سے باہر بھی آ جاتا ہے پھر بھی وہ ہپنوٹسٹ کی ہر انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہپنوٹک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ انسان بالکل اپنی مرضی کھو دیتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. انسان کی آئیڈیالوجی کے اندر جو چیز اس کو اخلاقی نہیں نہ لگ رہی ہوتی وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو پرائمریلی یہ بھی ایک کانشیسنیس کی ایک اسٹیٹ ہی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ مکمل طور پہ جاگ نہیں رہے ہوتے. سیلف ہپنوسس بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی اپنا ہپنوسس کر سکتے ہیں. لوگ ہپنوسس کے لیے جاتے کیوں ہیں؟ اسموکنگ کو چھوڑنے کے لیے, شراب کو چھوڑنے کے لیے, اپنے درد دکھوں کو بھلانے کے لیے, مختلف قسم کی ٹریننگ لینے کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو بہت شائع ہوتے ہیں, ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتے, ان کو شرم محسوس ہوتی ہے, کانفیڈنس نہیں ہوتا, تو اس چیز کی ٹریننگ کے لیے بھی وہ ہپنوسس کرواتے ہیں. سپورٹس کی یعنی کھیلوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے بھی کراتے ہیں. مختلف قسم کے سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں, خوف محسوس کرنا, فوبیاز ہونا, پانی سے ڈرنا, ہائٹ سے ڈرنا, ان چیزوں کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے ہپنوسس وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ایٹنگ ڈس آرڈرز, کھانے کے معاملے میں مختلف قسم کی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں, ان کے لیے یا کسی بھولی ہوئی یادوں کو دوبارہ سے یاد کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے ہپنوسس جو ہے نا وہ لوگ کرواتے ہیں, خود کرواتے ہیں. بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ہپنوسس. آگے اگلی جو چیز ہوتی ہے, جو چوتھی جو اسٹیٹ ہوتی ہے کانشیسنیس کی, وہ ہوتی ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے مراقبہ, ٹھیک ہے. ریلیجیس ٹرم سے تھوڑا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا. مراقبہ ہوتا ہے کہ انسان سیکھتا ہے, اس کی پوری ایک انسٹرکشنز کی بات کو مکمل کسی انسان کو مراقبہ کرنا سکھایا جاتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح سے کسی چیز کے اوپر اٹینشن کو اور توجہ کو مرکوز کرنا کہ کوئی بھی چیز آپ کو اس توجہ سے ہٹا نہ سکے جب تک آپ خود نہ چاہیں. دیٹ از اے میڈیٹیشن. ہماری مختلف قسم کی مذہبوں کی جو ہسٹری ان کے اندر یہ چیز ملتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک لفظ کے اوپر, کسی ایک آواز کے اوپر, کسی ایک سلیبل کے اوپر بالکل فوکس, اپنی اٹینشن کو فوکس کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن.
کچھ مختلف فارمز ہوتی ہیں. انسان کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کسی کرسٹل کے اوپر, کسی شمع کا جو کینڈل کا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر, یا کسی پکچر کے اوپر بالکل اپنی توجہ مکمل طور پہ مرکوز کر لے گا اور وہاں سے وہ اپنی توجہ کو بھٹکنے نہیں دیتا. دیٹ از اے میڈیٹیشن. یہ مین آئیڈیا ہوتا ہے ٹو کنسنٹریٹ کرنے کا, یعنی کہ توجہ کو مرکوز کرنے کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا, دا مین آئیڈیا از ٹو کنسنٹریٹ. اچھا, میڈیٹیشن سے آپ لوگوں کی باڈی کے اندر مختلف چینجز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے, دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے. انسان جو ہے نا وہ کم آکسیجن یوز کرتا ہے, اور برین کے جو ویو پیٹرن ہوتا ہے اس میں بھی چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے. میڈیٹیشن آپ کو افیکٹ کیسے کرتی ہے؟ میڈیٹیشن سے آپ بہت زیادہ ریلیکس اور ریلیف فیل کرتے ہیں. آپ لوگوں کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کو توجہ مرکوز کرنا آ جاتی ہے, آپ لوگوں کی کسی چیز کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے, پرابلمس کو سالو کرنا آپ لوگوں کو بیٹر لگتا ہے. اس کا بہت ہی زیادہ پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی صحت کے اوپر. بہت ساری ایسی بھی اسٹڈیز ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مراقبہ کرتے ہیں نا ان کی لمبی عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے کانشیسنیس کی, دیٹ از اے ڈرگ انڈیوس اسٹیٹ, یعنی کہ آپ لوگوں کے شعور کے اندر جو چینجز اگر کسی دوائیوں کی وجہ سے, ڈرگس کی وجہ سے آئی ہیں تو پھر ہم لوگ اس کو ڈرگ انڈیوس اسٹیٹس کہیں گے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سائیکو ایکٹیو ڈرگس کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ڈرگس جو کہ کسی بھی انسان کے مینٹل پروسیس کو اور بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں, ایموشنز کو, پرسیپشنز کو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو, اس کو ہم لوگ سائیکو ایکٹیو ڈرگس کہتے ہیں. کچھ ایسی ڈرگس ہوتی ہیں جو کہ ایڈکٹیو ڈرگس ہوتی ہیں, یعنی کہ انسان بالکل ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بالکل اس کے عادی ہو جاتا ہے. اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں. افیکٹ کیسے کرتی ہے ڈرگس؟ ڈرگس دو طرح سے آپ کو افیکٹ کرتی ہے. ایک ہوتا ہے وتھڈراول افیکٹ اور ایک ہوتا ہے اوور ڈوز افیکٹ. وتھڈراول افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بھی پروگرام کو, کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے, چھوڑنے کے لیے آپ لوگ ڈرگس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس ڈرگ کا withdrawal افیکٹ ہوتا ہے. ڈرگس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اسٹیمولینٹس ہوتے ہیں, ڈپریسنٹس ہوتے ہیں, نارکوٹکس ہوتے ہیں اور ہیلوسینوجنز ہوتے ہیں. تو یہ چاروں کیٹیگریز کے نام آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. افیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں یہ دو نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. اسٹیمولینٹس کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ یہ وہ ڈرگز ہوتی ہیں جب آپ لوگ لیتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کوئی بھی چیز. انسان کا جو ہارٹ ریٹ, انسان کا بلڈ پریشر, انسان کی مسل ٹینشن بالکل انکریز ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ بہت زیادہ بیدار ہو جاتا ہے. کوکین, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایمفیٹامائنز, بینزیڈرائن اور ڈیکزیڈرائن, یہ والی جو ہے نا یہ اسٹیمولینٹس کی ٹائپس ہیں, یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ڈپریسنٹس. ڈپریسنٹس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ڈپریس کر دینا, کسی چیز کو دبا دینا. اس سے آپ لوگوں کا نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے. باربیچوریٹس یعنی کہ مختلف قسم کی یہ جو منشیات ہوتی ہیں نا, الکوہل, شراب, یہ چیزیں یہ ڈپریسنٹس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے نارکوٹکس. نارکوٹکس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیکسیشن کی فیلنگ آتی ہے, کسی بھی پین یا پریشانی جو ہے نا آپ لوگوں کی وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں جیسے ہیروئن اور مورفین, یہ دونوں جو ہے نا یہ ٹائپس ہیں نارکوٹکس کی. اس کے بعد ایک اور جو ہوتی ہے ڈرگ, دیٹ از ہیلوسینوجنس. یہ وہ ڈرگس ہوتی ہیں آپ لوگوں کو ہیلوسینیشنس جو ہے نا وہ پروڈیوس کرتی ہیں. ہیلوسینیشنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو بھی آپ لوگ اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ کے جو پرسیپچول پروسیسز ہوتے ہیں نا, چیز کو پرسیپٹ کرنا, سمجھنا, وہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. کینابیس, میریجوانا جس کو بھنگ بولتے ہیں, حشیش, ہیش آئل, LSD اور PCP. ٹھیک ہے. یہ ہیلوسینیشنس میں آ جاتے ہیں. لوگ ڈرگز لیتے کیوں ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایڈکشن کی وجہ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں رول ماڈلنگ, یعنی کہ وہ کسی ایسے بندے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جو کہ ڈرگ لیتے تو بھی وہ ڈرگ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ پیئر پریشر کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ اس صحبت میں رہ کے وہ ڈرگ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے لیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کو ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے بھی وہ ڈرگس لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نیند کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ سلیپنگ پلس لیتے ہیں. اس کے بعد تھرل, ایکسائٹمنٹ اور ایکسپیریمنٹنگ, یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسٹ ایکسائٹمنٹ کے لیے, تھرل کے لیے بھی وہ ڈرگس لیتے ہیں. وہ کہ کس طرح کی ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے ذرا چیک کریں. ایکسپیریمنٹنگ کے لیے بھی لیتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے, بھائی کوئی نئی چیز ہے, یہ ڈرگ ہے, ذرا اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے. تو مختلف ریزنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ڈرگس لیتے ہیں. تو اوور آل آج کا جو ہمارا چیپٹر تھا نا, دس واز ویری ویری انٹرسٹنگ. سائیکالوجی 101 کو آپ لوگ پیپر دینے کی غرض سے نہ پڑھیں, یہ آپ لوگوں کی لائف میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. آپ لوگ یقین جانے تھوڑے بہت ڈاکٹر آپ لوگ بن جائیں گے. سیریسلی ہر چیز کے بارے میں PSY 101 میں بتایا گیا. آپ لوگ اس کو انٹرسٹ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر آپ لوگ اس کو پڑھیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے لائک ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں
اور روزانہ کی روٹین کے لیے پوسٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور جو ہے نا وہ پوسٹ لگائی جائے گی تو آپ لوگ اسی کو فالو کرتے جائیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.